اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ سب رنگ پاکستان چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب رنگ پاکستان پہ جو پروگرام میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یقیناً وہ ایک بڑی ہی توجہ اس موضوع کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے نام پہلے دور میں ہمارے والدین، ہمارے بزرگ اسلامی نام رکھتے تھے، اور ان ناموں کی نسبت اہل بیت کے نام سے ہوتی تھی۔ ان ناموں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے عبداللہ نام رکھنا، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، آپ کے صحابہ کی نسبت سے نام رکھے جاتے تھے۔ لیکن فی زمانہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جدید دور میں جو مائیں اور خصوصی طور پہ والدین ہیں، ایک رجحان بڑھ رہا ہے کہ فلموں اور ٹی وی کے جو آرٹسٹ ہیں ان کے ناموں پہ نام رکھے جا رہے ہیں، اور ایسے نام رکھے جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا، اور بس اسی طرح کے اس ڈرامے میں فلاں کردار کا نام تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو مرکز ہے، اور خصوصی طور پہ ہمارا جو روحانی مرکز ہے، ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے۔ اگر نام فاطمہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بیٹی سیرت اور صورت میں بھی اچھی ہوگی، بہتر ہوگی۔ تو میرے پاس ابھی یہ 3 بیٹیاں ہیں، میں ان کے نام ان سے پوچھوں گا، اور پھر ان کے والد محترم سے میں گفتگو کروں گا کہ آپ نے یہ نام کس سوچ کے تحت رکھے اور کیا مقاصد تھے ان نام رکھنے کے۔ تو موجودہ دور میں تو لوگ اس طرح کے نام نہیں رکھتے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی بڑی بیٹی سے نام پوچھ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ام شفا۔ ماشاءاللہ، ام شفا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ام البنین۔ ام البنین، ماشاءاللہ۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ مشال فاطمہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ ام البنین، ام شفا اور مشال فاطمہ، ان ناموں کی نسبت آپ دیکھیں کن کے ساتھ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گھر میں جب ام شفا بھی ہو، ام بنین بھی ہو، مشال فاطمہ بھی ہو، تو پھر اس گھر میں روشنیاں ہوں گی۔ پھر ان کی جو والدین کے جو نام ہیں، انشاءاللہ رام رکھنے کا ان کو صلہ بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا انعام بھی عطا کرے گا۔ تو آئیے اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا رانا مظہر حسین، جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ ایک سماجی ورکر اور ایک بہترین انسان ہے۔ تو آئیے میں ان کے والد محترم سے اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ تو آئیے میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ سنائیں یاسر صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مجھے یہ پروگرام کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم جس موضوع کو لے کے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور میں نے جب آپ کی بیٹیوں کا نام پوچھے اور ان کے جو معنی سوچے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے اس سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات بتائیں کہ اپنی ان بیٹیوں کا نام جو ہے وہ اہل بیت کی نسبت سے رکھا ہے۔ ان کے صاف ظاہر ہے، ہمیں تو آپ پتہ ہے اس کے معنی کا، لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتا دیں ام البنین کے حوالے سے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، ام شفا نام کیوں رکھا، مشال فاطمہ نام کیوں رکھا؟ وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے، شروع سے بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ ہم لوگ جو ہے اہل بیت سے محبت، اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سلسلہ تھا، جیسے ربیع الاول ہو گیا تو ربیع اول کی مناسبت سے ہمارے گھر میں اسی حساب سے پروگرام ہوتے تھے۔ محرم آ گیا تو محرم کے حساب سے پروگرام ہوتے تھے۔ تو ہمارے والد رانا نظر حسین صاحب نے ہمیں یہ شروع سے ہی دین اسلام کے سے متعلق جو ہے ہمیں اویئرنیس دی، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے اپنے بچوں کے میں نے اپنے نام رکھے، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ام البنین جو ہے ایک میری بیٹی کا نام ہے ام البنین، جیسے کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ حضرت علی کی جو زوجہ محترمہ تھی، حضرت عباس جو تھے ان کے بیٹے تھے، اور ام البنین کا مطلب ہے 4 شیر دل جوان بیٹوں کی ماں۔ تو اس کی نسبت سے میں نے اس کا نام جو ہے ام البنین رکھا۔ اس کے بعد آتی ہے ام شفا، یہ ایک صحابیہ کا نام ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو بشارت دی تھی کہ آپ جو ہیں
لوگوں پہ دم کر کے جو وہ پڑھتی تھی جو بھی قرآنی آیات، اس سے وہ جو پیشنٹ تھا، مریض ہوتا تھا جو اس وقت، تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. اس کی نسبت سے ان کا نام ام شفا ہو گیا. تیسرا جو ہے مشال فاطمہ، مشال کا مطلب ہے رہنمائی، روشنی، اور فاطمہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے. تو اس کی نسبت سے یہ میں نے جو ہے اپنی بچیوں کے نام رکھے. جی ابھی آپ نے بات سنی مظہر حسین صاحب کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ ہو، اللہ اس دسترخوان پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں کوئی مشورہ لینا پڑ جائے کسی سے تو اس سے مشورہ لو جس کا نام محمد ہو. تو یہ محمد نام کی برکتیں ہیں، اور پوری کائنات میں آج بھی یہ نام برکتیں بانٹ رہا ہے. اور خوش قسمت ہے وہ خاندان جو کہ مدینے والے اہل بیت کے فیضان سے اپنے بچوں کو نہ صرف مستفید کر رہے ہیں بلکہ اپنی قبروں اور اپنے حشر کو بھی وہ روشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بچوں کا نام بھی ہمارے لیے باعث شفاعت بنے. بہت شکریہ جی. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پاکستان زندہ باد.